السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہے کہ ہمارا شمار امت محمدیہ میں ہوتا ہے۔ جب ہم امت محمدیہ کے ایک فرد ہیں تو بحیثیت فرد ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ خاص طور پہ ہم اس وقت امتی ہونے کا حق ادا کریں گے جب ہم مشن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ آپ بہترین امت ہو، آپ کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اور خاص طور پہ 2 پوائنٹ بیان کیے کہ آپ بہترین امت اس وقت بنیں گے جب آپ یہ 2 کام خصوصی طور پہ کریں گے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ کہ تأمرون بالمعروف، کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے نیکی کا حکم دینا ہے، وتنہون عن المنکر، اور برے کام سے روکنا ہے۔ اس وقت اگر ہم مجموعی لحاظ سے مسلمانوں کے حالات دیکھتے ہیں تو ہم ہر فیلڈ کے اندر ہم پستی کا شکار ہیں، ہم ناکامی کا شکار ہیں، اور ہم جو ہے معاشرے کے اندر ہماری بات کی وہ وقعت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی دیکھتے ہیں تو ہماری بات کے اندر وہ وزن نہیں ہوتا، ہماری جو بات ہے اس کو وہ ویلیو اور اہمیت نہیں ملتی۔ اور اس کا ایک اور بنیادی جو اس کی بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مشن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے۔ اور وہ مشن کیا تھا؟ مشن یہ تھا کہ جب ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالات کے مطابق حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر وقت نیکی کا حکم بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ برائی سے منع بھی کیا ہے۔ اس کے اوپر بہت سی قرآنی آیات اور بہت سی احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک ہم سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہی یہ ہوگا کہ ہم بہترین امت کیسے بن سکتے ہیں، اور اس میں اس امت کا جو سب سے بہترین اعلیٰ اور عرفہ جو مشن تھا، جو مشن نبوی تھا، انشاءاللہ اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔